کو پتا ہے کہ نان مسلم نے یہ کوشش کی یہ جاننے کے لیے کہ آئیے پروف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر سفیان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام باسط بھائی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اجازت دیں تو میں باقاعدہ گفتگو آغاز کروں یا پہلے آپ پلیز کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں تو؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے لا عمل کہا تو ہم اسے ہی لے کے چلتے ہیں اور پھر بالکل اس سینٹرل فگر پر چلتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور جو سوال اٹھتا ہے اکثر لوگوں کے دلوں میں، ایتھیسٹ کے، اسکیپٹک کے، ایگنوسٹک کے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیوں مان لیں کہ وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، تو اسی پرسپیکٹو سے لے کے چلتے ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے. اور اگر آپ اسے دیکھیں نا تو اس میں مینلی 2-3 بیسک کویسچنز ہی اٹھتے ہیں. مجھے ایز سفیان کیوں ہم، لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یا باسط صاحب کو کیوں لگتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ جو توجیحات پیش کرتے ہیں اپنی ریزن پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی وہم بھی ان کا ہو سکتا تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ یہ اپنے پرسنل گینز کے لیے انہوں نے بادشاہت کے لیے کیا ہو. اور تیسرا یہ بنتا ہے کہ وہ جنون ہو، ٹھیک ہو. تو ہم ساری پاسبلٹیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا پاسبل ہے ہسٹری کے لحاظ سے، لاجک کے لحاظ سے، انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے. تو ساروں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ، ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تو اس میں آپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو تو وہیں سے اب میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو ہی دوں. تو دا فلور از یورز. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر سفیان صاحب، ایک اگین تھوڑا فوکس جو ہے نا اپنا وہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی رکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم کوئی اسلام کے بارے میں تو مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہوگا، چلو ہم دوسروں کے حساب سے بات کرتے ہیں. میں جنرلی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں یہ چیز نوٹس کر رہا ہوں 2 کیٹیگریز کے اندر. ایک جو اپنے 40s کو کراس کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ جا رہے ہیں ایتھیزم کی طرف آہستہ آہستہ. اور دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ جو اگلی جنریشن الفا اور اب بیٹا سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ جو جنریشن آ رہی ہے، ایون جنزی جو ہے، ان کے اندر بھی وہ کنوکشن نہیں ہے. اندر سے ماں باپ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم بٹن یہاں تک باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ، لیکن وہ کنوکشن ان کی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. سو فوکس ہمارا زیادہ اس کے اوپر. تو یہ بتائیں سفیان صاحب کہ ایک عام آدمی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، اگین میں بہت کوشش کروں گا کہ جو ہے ہم بہت ہی زیادہ اس کو کیئرفلی چلیں اس معاملے کو لے کے، کہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر جب ڈاؤٹ کرتا ہے کہ جو ہے انہوں نے کتاب خود لکھ لی نعوذ باللہ، انہوں نے جو ہے ان کے 2-3 جو ہے وہ صحابی جو تھے وہ ان کے قریبی تھے، اور وہ جو ہے پرانی جتنی بھی ریفرنسز تھیں، کتابیں تھیں، ان سب کے پاس ہوا کرتی تھیں، انہوں نے پڑھا کے انہی میں سے جوڑ جاڑ کے اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ قرآن نعوذ باللہ جو ہے وہ لکھ دیا. تو ان چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے آپ پلیز دا فلور از یورز، آپ جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیں، جس طرح لے کے جانا چاہیں. بہتر. دیکھیے، اس کو ہم تھوڑا کیٹیگریز میں لے جاتے ہیں. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے کہا کیونکہ قرآن کریم پھر آٹومیٹکلی اسے جڑ جاتا ہے. وہی پروف بنتا ہے، کیونکہ جو اگر الزام لگائے کہ وہ انسان کا لکھا ہوا ہے تو قرآن کریم ہی وہ ثبوت دے دے گا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو وہ اس سے جڑا ہوا ہے اس بات سے. دوسرا میں سے 2-3 کیٹیگریز میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو میں اپنے لحاظ سے یا بالکل بیسک ہیومن لیول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی سے کیوں اتنا متاثر ہوں. قرآن کریم کو بعد میں ڈسکس کریں گے، صرف ایک عام انسان کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں جو ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے. دیکھیے باسط صاحب، ہم لوگ آج تک کانشیسنس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائے. انسان کے ذہن میں جو سوالات، تھاٹ اور سوچ وغیرہ آتی ہے نا، کہاں سے آتی ہے، یہ کہاں سٹور ہوتی ہے، ہم لوگ سائنٹیفکلی اس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائے ابھی تک. ہم لوگ کو جو سب سے بہتر چیز بناتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا، وہ میٹا کوگنیشن ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہم انسانوں میں ہے اتنی بڑی لیول کی، وہ جانوروں میں اس لیول کی نہیں ہے جس لیول میں انسانوں کے پاس ہے. میٹا کوگنیشن ان کے پاس ہے جس لیول کی ایموشنل انٹیلیجنس اس کے پاس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ احساس ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے. احساس.
اب یہ احساس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کتنا قیمتی ہے. اب اس نظریے سے دیکھتے ہیں، باقی باتوں کی طرف بعد میں آئیں گے. آپ جانتے ہیں میری جو زندگی بدلی اس میں کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا. بھائی صاحب، میں سمجھتا تھا کہ میں ایک بہت احساس رکھنے والا انسان ہوں، میں بہت سینسٹیو انسان ہوں، مجھے ہر چیز کا خیال ہے. پھر میں نے ایک حدیث سنی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے جس کا بیٹا صبح سے نہیں مل رہا. وہ صبح سے شام ہو گئی، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور بچے کا درد بڑا سخت ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں دیکھا وہ اس میدان میں کھیل رہا تھا. مڑے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ اپنے بیٹے کو دور سے آواز مت دینا. کیوں آواز مت دینا؟ کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صبح سے نہیں دیکھا. تمہاری آواز میں جو درد ہے، تمہاری آواز میں جو پیار ہے، جب تم اسے دور سے بلاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے قریب کوئی یتیم کھڑا ہو اور آپ کی آواز سے اس کے دل میں یہ درد اٹھے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے ایسے بلاتا. آپ اس ایموشنل انٹیلیجنس، اس ایمپتھی کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ ان انٹینشنلی، انڈائریکٹلی آپ کی بات سے کسی کا دل نہ دکھ جائے. اس احساس سوری کے سفیان درجے صاحب، پہ میں اور آپ ہیں. جی میں سوری صرف ایک کامنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ میں نے کہیں اور بھی سنا تھا، آپ نے یہ بیان کیا تھا اور آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور اب واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ہے، یہ دس از لائک آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈز. سوری، آپ کنٹینیو میں کیجیے گا. اب بھی بیان کرتا ہوں، میری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی میں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. اور کوئی بھی انسان جی اس ٹائم ہم لوگ بات صاحب جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنی آئیڈینٹی کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. آپ ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، نان مسلم ہیں، اسکیپٹک ہیں. آپ اسے ایک انسان کی نظر سے دیکھیے، ایک انسان کے احساس کی نظر سے دیکھیے. اپنے آپ سے اس کا موازنہ کیجئے کہ کیا آپ میں اتنا احساس ہے کہ آپ انڈائریکٹلی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں. دیکھیں، ہم یہ واقعہ اکثر سنتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا فتح مکہ کے بعد، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے میرے سامنے مت لے کے آئیے گا. یہاں تک ہم نے سنا، میں نے بھی سنا. پر میرے ٹیچر ہیں سر عمران وزیر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ یہ پورا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں آدھا سنایا جاتا ہے، پورا واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو میرے سامنے مت لے کے آنا. ہم سمجھتے تھے اس لیے مت لے کے آنا، انہیں دیکھیں گے، اپنے چاچا کی یاد آئے گی، درد محسوس ہوگا، اپنے درد کی وجہ سے، اپنے اس کی وجہ سے چاہتے تھے کہ میرے سامنے نہ آئے. پر انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس لیے کہا کہ میرے سامنے مت لے کے آئیے گا کہ وہ جب مجھے دیکھے گا تو گلٹی محسوس کرے گا، برا محسوس کرے گا، اسے تکلیف ہوگی، گلٹ محسوس ہوگا کہ میں نے انہیں تکلیف دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گلٹ سے گزرے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اپنے درد کا احساس نہ ہو اور کسی اور کے درد کا احساس ہو، یہ انسانیت کا سب سے اونچا درجہ ہے. آپ جانتے ہیں سائیکالوجی کہتی ہے کہ میچورٹی کا سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ باسط صاحب مجھے نقصان پہنچائیں اور میں یہ سوچوں کہ نہیں، باسط صاحب چونکہ ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، وہ کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، خیر ہے، یہ ان کو وہ اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں. یہ میچورٹی کا ہائیسٹ لیول ہے سائیکالوجی کے مطابق. یہ وہ بات آپ کو 1400 سال پہلے بیان ہو رہی ہے. چھوڑیے ہم کس ریلیجن سے ایسوسیٹڈ ہیں، کس مائنڈ سیٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یہ لیول ہے احساس کا، ایموشنل انٹیلیجنس کا. یہ وہ شخص ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، جو سورہ انبیاء میں 107 نمبر آیت میں رحمت للعالمین کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دونوں ورڈز کو، یہ دونوں ورڈ آپس میں ایک پورا جہان ہے. رحمت کیا ہے؟ یہ رحم سے نکلا ہے، رے ہے میم، رحم مادر سے نکلا ہے. ماں کے پیٹ میں جو سب کچھ تیار ملتا ہے، اس کی ہر قسم کی نشو و نما ہوتی ہے، وہاں سے رحم ورڈ نکلا ہے. اور کس کے لیے ہے؟ باج صاحب کے لیے ہے، سفیان کے لیے ہے. تو کیا ہندوؤں کے لیے نہیں ہے؟ تو کیا ایتھیس کے لیے نہیں ہے؟ کیا نان مسلم کے لیے نہیں ہے؟ کیا جانوروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا درختوں کے لیے نہیں؟ نہیں، عالمین کے لیے ہے، ہر عالم کے لیے، ہر ڈائمنشن کے لیے. اس عالم ورڈ کو سمجھیے گا. وہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کہ جانوروں سے، بے جان جانوروں سے نرمی کرو، کائنڈنس کرو، یہ ریزن بن سکتے ہیں آپ کے جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا. جب 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 ایک پرندے سے اس کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں اور وہ تکلیف سے تڑتڑاتا ہے، تڑپتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا اتنا بڑا ظلم اس کے ساتھ؟ اون کا واقعہ یاد کریے، اس بلی کا واقعہ یاد کریے، اس کتے کا جو کنویں میں گر گیا تھا. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس پر آپ رحم کریں گے،
اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پر رحم کریں تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، جنت مل جائے گی آپ کو اگر اس پر رحم کریں گے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ وہ رحمت للعالمین ہے جو کہتے ہیں کہ کسی نے اگر درخت لگایا، جو آج کل ہم انوائرمنٹل کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کسی کو جو پھل ملے گا یا سایہ ملے گا، اس سے اس کا ثواب ملے گا، کہ اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو تو اسے لگا دو، چھوڑو مت اسے۔ یہ آپ اس پورے ایکو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ انسٹرکشنز آپ کو دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا ایموشنل لیول، ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول کیا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا احساس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص داخل ہوتا ہے اور تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں ابھی جنتی داخل ہوگا، تو ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر کہا جنتی داخل ہوگا، پھر وہی شخص داخل ہوتے ہیں۔ تیسرے دن پھر کہا جنتی داخل ہوگا اور وہی شخص داخل ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں وہ عبادات میں، وہ نمازوں میں، وہ تہجد میں، روزوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، تو ان کے دل میں ضرور خیال آیا کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ بشارت دے دی گئی۔ تو ایک مہمان بنے ان کے گھر، کچھ دن گزارے، دیکھا وہ رات کو بس نماز پڑھ کے چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے، جو فرض نمازیں تھی وہ ادا کرتے تھے، باقی وہ کوئی ایسا ایکسٹراڈنری عبادت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے چند دن گزارے، پھر انہیں لگا کہ شاید میں نے جو دیکھا وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، پر جنہوں نے کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، تو راز کیا ہے؟ یہ جب جانے لگے تو انہوں نے یہی ریزن پوچھی، تو انہوں نے پوری بات بیان کر دی۔ تو شخص نے کہا کہ میری عبادت تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں پالتا، میں یہ نہیں پالتا کہ اسے یہ ملا ہے اور مجھے نہیں ملا ہے۔ اپنا دل پاک رکھنا، صاف رکھنا، محبت سے بھرا رکھنا۔ سوچئے ہمارے اور اپنے دل کا ذرا اندازہ لگائیے نا، یہ حسد سے، یہ بغض سے، یہ کینہ سے، یہ لالچ سے، یہ غصے سے بھرے ہوئے دل ہیں۔ اور ہمیں کیا کہا ایک شخص کے بارے میں 3 دن مسلسل جنتی کی پیشن گوئی کی گئی، صرف کس بیسس پہ کہ اس کا دل پاک ہے، وہ کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، درد نہیں پہنچاتا۔ ایسا اللہ کا نبی جو ہر ایک کا احساس رکھتا ہے۔ بھائی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں انسانی لیول پہ میں تو بے انتہا متاثر ہوں۔ میں تو یہ بات بیان کرتا ہوں تو میں کبھی اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پاتا کہ کسی کا اتنا بڑا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے کے، اور یہاں تو آپ کو انسٹرکشنز یہ ہے کہ آپ نے کسی کا ان انٹینشنلی بھی دل نہیں دکھانا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں جب راستے میں جاتے ہیں اور کوئی بچہ جس کے پاس، ذرا پاکستان میں بازار سے گزرے نا، کتنے بچے جو ہیں وہ چیزیں بیچ رہے ہوں گے، آپ نے کبھی وہ درد محسوس کیا؟ ہم ایمپتھی بھول گئے، ہم تو جانور بن چکے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ سنت ہے جسے ہم بھول گئے، احساس کی، جو آپ کو قیمتی بناتا ہے۔ تو جب میں اپنی بیسس پر بات کرتا ہوں، یہ میں ابھی اس پر نہیں آیا، میں آپ کو صرف بتا رہا تھا انسانی لیول پر ان کی شخصیت بیان کر رہا تھا آپ کے لیے، کہ وہ اتنے احساس کے حامل انسان تھے، دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے والے انسان تھے، ہر چیز کا احساس ان کے پاس تھا۔ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ میرے دل کے لحاظ سے، میری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، ایک انسانی لحاظ سے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ کسی بھی اس سے اس کا تعلق تھا، پر وہ یہ مانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، وہ سچے تھے۔ ایک انسان کے پاس ٹاپ لیول کا احساس ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسی اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہوگا؟ ابھی تو ہم نے ڈیوائن چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا، ہم تو صرف پرسنالٹی کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تھا۔ اب اگر ہم اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بات کرتے رہیں تو اس پر شاید ہم یہ پورا پوڈ کاسٹ اس پر نکال دیں، پر چونکہ ہم لوگوں نے ایڈریس کچھ اور کوسچنس کو بھی کرنا ہے، کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، فار ایگزامپل ایک شخص کہے کہ ہاں بہت اچھے انسان تھے جو آپ نے بیان کیا ان لحاظ سے، پر کیا یہ ثبوت ہے ان کے اللہ کے نبی ہونے کا؟ تو یہ تو جی میں ادھر ہی آ رہا شاید تھا۔ ثبوت نہیں ہے ان کے مطلب۔ ہاں تو ہاں بالکل آپ یہاں پہ جائیں، میں اس کے بعد چیک کرتا ہوں۔
ہاں نہیں میں بالکل آپ کی دیکھیں آپ یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بیس بنا دی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی اور اپنی آپ نے اپنی جرنی بھی اس کے اندر انکوپریٹ کر دی. اب یہاں سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس طرف چلیں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ مطلب اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ثبوت تو نہیں بنتا کہ بالکل وہ ایک صادق اور امین تھے, لوگ ان پہ بھروسہ کرتے تھے, لوگوں کے اخلاق کے گواہی دیتے تھے, لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کلیم کیا تو اس وقت سب لوگوں نے انکار کر دیا. انہوں نے مطلب وہ بڑا مشہور ایک حدیث ہے کہ جی میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے اس طرف فوج آ رہی ہے اور وہ ساری ہاں جی ہم یقین ہوں کریں گے, لیکن جب انہوں نے بولا کہ میں اس کا بولوں گا تو نہیں نہیں اس پہ نہیں یقین کریں گے. تو ہوں تو وہ جو ہے وہاں سے نظر آتا ہے کہ جی ان کی جو کریڈیبلٹی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تو انڈینائبل ہے, لیکن بالکل جو ہے وہ لیکن جو پروفٹ ہوڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں میں اگین اس کو بہت ریشنل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج فار ایگزامپل جیسے ہمیں اسلام میں بھی بہت ساری ڈفرینٹ سیکٹس کے مطلب میجورٹی تو خیر یقین کرتی ہے, لیکن ایک ایسا سیکشن بھی ہے جو یقین نہیں کرتا حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کے اوپر, ہوں حضرت امام مہدی کے آنے کے اوپر. اب میں صرف ریئلسٹکلی سوچتا ہوں کہ آج فار ایگزامپل اتنے سارے کلیمز ہوتے ہیں جی میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں, بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں مہدی ہوں ہوں. جب اصلی والے آئیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح ہے, وہی والی بات میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب انہوں نے پروفٹ ہوڈ کلیم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو جیسے آج مجھے آج جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا بھائی کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, میرے بعد کوئی بھی پروفٹ ہوڈ کلیم کرے گا آپ نے یقین نہیں کرنا ہے اس بات کے اوپر. ہوں اسی طریقے سے جو ان سے پہلے والے تھے حضرت عیسیٰ تھے, ان سے پہلے حضرت موسیٰ تھے, ان کے بھی تو جو فالوورز تھے ان کو بھی یہی بتایا, وہ یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی ان کے بعد کوئی اور پروفٹ, ان کا پروفٹ ہی سب سے ایک نے تو خدا بنا دیا کرسچنز نے, اور انہوں نے ہوں دوسروں نے بھی ان کو. تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ اس کی پروفٹ ہوڈ کی جو وہ ہے ریالٹی, اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یار جو اس وقت کے بھی مسلمان تھے اور آج ہم تو 1500 سال بعد بیٹھے ہیں, ہم کس طریقے سے اس کو سولیڈیفائی کرتے ہیں کنسیپچولی؟ گڈ. دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو ذات کا ایک اسپیکٹ تھا جو ہم نے بیان کیا, پر ان کا جو سب سے بڑا پروف ہے, سب سے بڑا معجزہ ہے, وہ قرآن کریم ہے, جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے. جتنا ٹائم آگے جاتا جائے گا اس کے اور معجزے نکلتے جائیں گے, نہ کہ اس سے انکار. تو قرآن کریم میں کیا ایسا ہے جو ہم کہیں کہ وہ انہوں نے خود نہیں لکھا, اور چونکہ وہ نبی ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے, ایسی کیا باتیں ہیں قرآن کریم میں جس سے ہم اس پہ بلیو کر سکیں؟ اس بات پہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. اس سے پہلے جو اس ٹائم کے لوگ اعتراض کرتے تھے اس کو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ نعوذ باللہ, کیا ان کا ایک وہم تھا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو کیا ایک انسان جس کے بارے میں آج کے دور, بھائی صاحب آج کے دور کی بات کرتے ہیں, آج کے دور میں بھی الفونسو ڈی لامارٹن کی کتاب ہے ہسٹری ڈی لٹر کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مقصد کی گریٹنس کو دیکھیں اور سکیئرس بہت لمیٹڈ ریسورسز کو دیکھیں اور ایکسٹرا آرڈنری اسٹانشنگ ریزلٹس کو دیکھیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے. نان مسلم کہہ رہا ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں گوتم بدھ کے فاؤنڈر کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, نیوٹن کو, جو ان کے مطابق کہہ رہا ہوں گریٹ لگتے ہیں, ان سب کو پیچھے رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرسٹ پر رکھا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ جو ہیں, وہ جو آئرش مفکر ہیں, انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیویئر آف ہیومینٹی ہیں. یہ تمام نان مسلم کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سیویئر آف ہیومینٹی کہا, اور انہوں نے کہا کہ اس جیسا اگر کوئی شخص آج موجود ہو تو اس دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح واشنگٹن ارونگ نے کہا کہ ان میں انتہائی حد تک میٹیریلزم کی اور دنیا پرستی کی کمی تھی. اب یہ تمام بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جن کو وہ پروفٹ نہیں مانتے, پر وہ بیان کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کہ وہ کتنی ہائی تھی, ان کی اسٹریٹجیز اور ان کی پلاننگ کتنی ہائی تھی. یہ کیا نام ہے ان کا, اچھا گاندھی نے اپنی ینگ انڈیا میں لکھا اخبار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسلام تلوار کے بیسس پہ پھیلا ہے, بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاس سے سنسیریٹی تھی اور جو ان کی پلاننگ تھی, اس تمام نے اس کو پھیلایا ہے. تو جو یہ پہلا اس لوگ کافی اس ٹائم بھی جو نان مسلم تھے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کیا کوئی وہم ہو سکتا ہے, تو کوئی شخص جو اس لیول کا انفلوئنشل ہو, جس نے آج سے 1400 سال بعد بھی جتنے مفکرین ہیں جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہیں کنسیڈر کرتے ہیں
ون آف دا ٹاپ، بلکہ ٹاپ کنسیڈر کرتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا وہم ایسے شخص کو پاسبل ہی نہیں ہے، لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. ذرا لاجیکلی اسے اسٹڈی کیجئے کہ جس نے بلینز آف مسلمز آج اس دنیا میں ہیں، جس کی سلطنت کہاں کہاں تک پھیلی، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ کسی وہم کا شکار ہو؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا، بادشاہت کے لیے کیا؟ تو ان کی لائف کو ذرا اسٹڈی کریں. کیا انہوں نے بادشاہوں والی زندگی گزاری؟ 13 سال کی جو انیشل ایفرٹ تھی، سخت ترین ایفرٹ، اس میں قریش نے انہیں کیا کیا نہیں آفر کیا، کس چیز کی آفر نہیں کی. اگر انہیں بادشاہت چاہیے ہوتی تو پھر وہ اس کاس کو چھوڑ دیتے، وہ بادشاہت لے لیتے. اس کے بعد بھی جب وہ کئی ملکوں پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلنے لگا اور وہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے رہے، اس کے بعد بھی کھجور کی پتوں سے بنی چٹائی پر بیٹھتے تھے، پیون لگے ہوتے تھے کپڑوں پر. تو اگر کوئی شخص بادشاہت چاہتا تو کیا اس کا یہ انجام ہوتا؟ اس طرح کی لائف گزارتے وہ نہیں، کیونکہ ان کا پرپس ہی بادشاہت نہیں تھا. اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ نان مسلم نے یہ کوشش کی یہ جاننے کے لیے کہ آئیے پروف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی ہے. تو ایک ڈاکٹر گیری ملر تھے، وہ لاجک اور میتھمیٹکس کے پروفیسر بھی تھے اور ایک ایکٹیو مشنری تھے جو کرسچینٹی کو پھیلا رہے تھے. تو انہوں نے سوچا، چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام بہت تیزی سے اس سائڈ پہ پھیل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو بہت آسان ہے، قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں ہمیں غلطیاں ملیں گی، لوگوں سے شیئر کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ کنونس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو غلط ہے، یہ تو بڑا صاف، جب کسی انسان نے لکھا ہوگا تو آپ اسے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت ساری غلطیاں مل جائیں گی. تو انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ اسٹڈی کرتے گئے ان کی اپنی لائف بدلتی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو جب کوئی شخص خود کتاب لکھتا ہے تو اس میں ایک انا ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں لکھنا چاہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے تو اپنی سٹوری سنانا چاہتا ہے، اس پہ جو سختیاں گزری، ان کی لائف، ان کی زندگی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. انہوں نے اپنے بچے دفنائے، ان پر مٹی ڈالی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. کیسا وہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے انسان ہیں کہ وہ اپنی لائف سے ریلیٹڈ کسی چیز کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس صرف اور صرف مسلسل بات ہو رہی ہے. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت کی، کہ لوگوں کو ہدایت ملے. اپنا کوئی تذکرہ نہیں. 23 سال میں جو سختیاں گزری کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف اور صرف وہ اس بارے میں بات کرتے جا رہے ہیں مسلسل کنٹینیوس. یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ حیران ہوئے. پھر انہوں نے دیکھا، جب وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک اور احساس ہوا. قرآن کریم میں 25 بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 بار. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خود کتاب لکھے بادشاہ بننے کے لیے، انا کے لیے، اور اپنا ذکر 4 بار کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار کرے. جب انہوں نے یہ پورا اور حضرت اسٹڈی کیا، موسیٰ کا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ جی. تو کوئی اگر اپنی انا کے لیے نعوذ باللہ کتاب لکھے، کیا وہ کسی اور کا ذکر کرے گا یا اپنے بارے میں بات کرے گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھیے نا. والد کو دیکھا نہیں، والدہ پیدائش کی بہت جلد وفات ہو گئی، جن دادا سے محبت تھی اللہ نے وہ لے لیا، جس چاچا سے محبت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا، پہلی زوجہ اللہ تعالیٰ نے وہ لے لی، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی اور لے لی. یہ کتنا درد ہے کہ کوئی عام انسان ہوگا تو وہ اگر نعوذ باللہ کتاب لکھتا تو وہ ان تمام چیزوں کا ذکر نہ کرتا، اپنے بارے میں بات نہ کرتا، زبردست پوائنٹ کچھ ہے، بھی نہیں، صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس کتاب میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کتاب 23 سال سے ایک حاکم کی طرح بات کر رہی ہے اور وہ آپ کو کنٹینیوسلی گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ کی سکسیس کیا ہے. بھائی صاحب کیسے آپ کی لائف، آپ بک لکھیں گے اور آپ کی لائف کا اس پر اثر نہیں ہوگا، آپ کی ایموشنز کا اثر نہیں، ذرہ برابر بھی اثر نہیں. 23 سال میں اس کے لکھنے کا سٹائل بھی چینج نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں سٹائلومیٹری بھائی صاحب یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے فنگر پرنٹ الگ ہیں ہر ایک کے، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک شخص کا رائٹنگ سٹائل الگ ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی سٹائلومیٹرک انالیسز ہوئی. پہلے دیکھا گیا کہ 23 سال میں مسلسل یہ کتاب انسان لائف کے ڈفرنٹ فیزز سے گزرتا ہے اور ہر فیز میں اس کے لکھنے کا سٹائل ڈفرنٹ ہوتا ہے. بھائی صاحب کیا آپ مجھ سے اس سے ایگری کرتے ہیں نا کہ ہر انسان کا جوانی میں ڈفرنٹ رائٹنگ سٹائل ہوگا؟ یس، کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. پر انہوں نے نوٹ کیا، سٹائلومیٹری میں پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ 23 سال میں
جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ بالکل سملر ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا، وہ اپنی لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا اس پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا، نہ ایج کا، نہ سچویشن کا، کسی چیز کا نہیں، جو پاسبل ہی نہیں ہے، ہر رائٹر کا چینج ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس کو ٹیسٹ کیا گیا، نان مسلم نے بھی چیک کیا اسے، یونیورسٹی آف کیمبرج میں بھی چیک کیا گیا، کویت میں بھی چیک کیا گیا، ڈفرنٹ جرمن اورینٹلسٹ نے بھی چیک کیا اسے کمپیئر کیا حدیث کے ساتھ، کیونکہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور قرآن کریم چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں، تو دونوں کو چیک کیا، زمین آسمان کا فرق ہے رائٹنگ سٹائل میں، بات کرنے کے انداز میں، باسط صاحب کا ایک بات کرنے کا انداز ہے اور سفیان کا ایک بات کرنے کا انداز ہے، کوئی سنے گا 1 منٹ میں اسے پتا چل جائے گا یہ بات باسط صاحب کہہ رہے ہیں یا سفیان کہہ رہے ہیں، بالکل الگ۔ حدیث کو اور قرآن کریم کو جب سٹائلومیٹرک انالیسس، اس میں آپ کو پتا ہے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ورڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، فریکوینسی انالیسس ہوتے ہیں، این گرام ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر ایک ورڈ کو دیکھا جاتا ہے، کس ورڈ کو کیسے استعمال کیا گیا ہے، ان تمام کی ترتیب دیکھی جاتی ہے۔ بھائی صاحب جب یہ تمام چیزیں دیکھی گئی تو حدیث بالکل الگ، قرآن کریم بالکل الگ، صرف الگ نہیں، انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ قرآن کریم کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ کسی سے اس دنیا میں بھی نہیں ملتا، کسی بھی رائٹر سے نہیں ملتا، یہ کسی اور سے لکھوایا، کوئی اور رائٹر ایسا ہے ہی نہیں جس کا یہ رائٹنگ سٹائل ہو، یہ سٹائلومیٹرک انالیسس کہتی ہے۔ صاحب ایک چیز جی ذرا اس میں کلیئر کی، اس کے اندر پلیز ایک چیز ذرا کلیئر کیجیے گا، یہ میں نے آپ کی بات پہلے بھی سنی تھی اور میرے دماغ میں اس وقت بھی یہ سوال آیا تھا کہ یہ جو آپ نے حدیث والی بات کی، حدیث تو لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں نا، ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مطلب حدیث قولی ہے، کچھ وہ بھی کسی نے کوٹ کی ہے، کسی نے یعنی کہ نیریٹ کی ہے، تو اس بالکل میں کس ایسے ہی۔ طریقے سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ان چیزوں کو آپ کیسے، یعنی کہ ان کی اپنی جو کہہ سکتے ہیں آپ اسٹائلومیٹرک کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ ان کا فٹ پرنٹ کیسے ملے گا اس کے اندر، حدیث کے دیکھیے اندر؟ یہ ہیلٹ بیسپینار نے کیا تھا نا اس کو میئر کرنے کے لیے، کہ فار ایگزامپل حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پر نیچے جو عربک لکھی ہوئی تھی اسے منسوب کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ کہا، یہ ورڈز استعمال کیے، یہ ورڈ استعمال کیے، تو ان کے ڈائریکٹ لکھے ہوئے تو نہیں ہے، پر جو انہوں نے وربلی سنا انہوں نے یہاں پہ ریکارڈ کیا وہی لفظ، کہ یہ ان کا ایسا پڑھنے کا سٹائل تھا، یہ کہا، یہ اس چیز کے بارے میں ایسے بیان کیا، اس کی کوئی میچنگ ہی نہیں ہے قرآن کریم سے، یہ بھی نہیں ہے کہ 19-20 تھا تو شاید انہوں نے وربلی سنا ہو تو انہوں نے کچھ ایسے لکھ دیا اور کچھ ایسے لکھ دیا ہو، ایسے بھی نہیں ہے، 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے، 19-120 کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے قرآن کریم کے رائٹنگ سٹائل میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی احادیث میں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت عائشہ نے، حضرت علی نے، جنہوں نے بھی احادیث سنی، انہوں نے اپنی طرف سے وہی ایگزیکٹ ورڈ یوز کرنا چاہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوز کیے، اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان سے ورڈ یہاں وہاں ہو گئے ہو، تھوڑے بہت اپنے لحاظ سے بیان کر دیے ہو، پر پھر بھی کچھ نہ کچھ سملیرٹی آتی، کیونکہ بیان تو وہ وہی کر رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ ایک عام انسان، مطلب فار ایگزامپل میں ہوں اردو بول رہا ہوں، آپ اردو بول رہے ہیں، بہت صاف پتہ چلے گا، اگر کوئی میری بات نوٹ کر کے لکھ دے اس کا بھی پتہ چلے گا اور آپ کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے کہی ہوگی ایسی بات یا نہیں کہی ہوگی، تو انہوں نے وہ تمام اٹھائی اور اسے کمپیئر کیا اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے، قرآن کریم سے، کوئی میچ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ ایک اور چیز بھی انہوں نے دیکھی، اور آپ یہ حدیث قولی کی بیسکلی بات کر رہے ہیں مینلی، بالکل جو بالکل آپ اس بالکل، میں جو بات کر ان رہے ہیں، کے میں بس الفاظ سننے تھے، والوں کے لیے کلیئر کر دوں، حدیث قولی کی ہم بالکل بات کر رہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ وسلم کے اپنے الفاظ تھے، اس لیے میں نے ایگزیکٹ ورڈز کا یوز کیا کہ جو ایگزیکٹ ورڈز تھے ان کے، اس سے کمپیئر کیا گیا۔ دوسری بات دیکھیں، عربک میں دو ہی طرح کی چیزیں تھی، ایک یا پوئٹری تھی یا پروس تھا، مطلب یا گفتگو تھی یا شاعری تھی۔ قرآن کریم کو جب انالائز کیا گیا تو وہ ان دونوں جو سٹائلز تھے ان دونوں سے بالکل الگ تھا، وہ جو دو سٹائل وہاں ایگزسٹ کرتے تھے ان دونوں سے بالکل الگ تھا، ان کی سٹائلومیٹرک انالیسس کی وجہ سے وہ کسی سے میچ نہیں کرتا، نہ وہ پوئٹری سے میچ کرتا تھا نہ پروس سے، عربک سٹائل کی جب اس ٹائم کیا جاتا، وہ اتنا یونیک سٹائل تھا کہ اس سے پہلے کسی کے پاس یہ سٹائل ہی نہیں تھا، اس طرح کے بات کرنے کا، اس طرح کے بیان کرنے کا، نہ وہ پوئٹری تھی نہ وہ پروس تھا، بالکل الگ، یعنی ایک دیکھیں نا، یہ ایسے ہے جیسے آپ کی فنگر پرنٹس ہیں، تو آپ کی فنگر پرنٹس جو ہم بیسک آئیڈینٹی ہے آپ کی، وہ بالکل الگ ہو، ایک جگہ پہ بالکل الگ ہو، دوسری جگہ پہ بالکل الگ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے ہیومنلی، خاص کر اس ٹائم پہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ وربلی نازل ہوا، آپ نے کبھی بیٹھ کے اسے ایڈٹ نہیں کیا، اس میں چینجز نہیں کی، وہاں پہ تصور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اسٹائلومیٹرک انالیسس سٹارٹ کیوں ہوا تھا؟ آپ جو آتھرشپ ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، شیکسپیئر کے لیے یوز ہوا کہ یہ جو سٹوری ہے، یہ جو بک ہے، یہ بیسکلی شیکسپیئر کی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بیسکلی سٹارٹ ہونا شروع ہوا تھا کہ ہم آتھرشپ دیکھ سکیں کہ بیسک رائٹر کون ہے، اور اس کو جب اس پر استعمال کیا گیا تو
زمین آسمان کا فرق آیا دونوں میں کہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اس کو آپ کو پتہ ہے اس کو باقی جو ڈیوائن بکس ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا بھائی صاحب. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، ہندوؤں کی جو ڈیوائن بکس ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ایک کمال ہے، اس میں ایک ہی اسٹائل ملتا ہے، ایک ہی اسٹائل ہے جس سے بات کی گئی ہے. ان میں جب انہوں نے اس کی اسٹائلومیٹرک انالیسس کی تو اس میں بہت سارے ڈسٹنکٹ اسٹائل ملے. جیسے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک بات باسط صاحب کہہ رہے ہیں، ایک بات کوئی اور کہہ رہا ہے، جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل. وہ جو اسٹائلس تھے وہ ڈفرینٹ تھے، ایک جیسے اسٹائل نہیں تھے اس میں. اور یہ تمام ڈیوائن بکس میں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم وہ واحد بک ہے جو ابھی بھی اسی لینگویج میں اویلیبل ہے جس میں وہ نازل ہوئی، عربک میں. باقی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے لیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو لے لیں، ایک عربی میں نازل ہوئی، ایک ریمیک میں نازل ہوئی، اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. سیم فار دا ادر ڈیوائن بکس. تو اس کو اس سے بھی ٹیسٹ کیا گیا. تو ان شارٹ، سفیان صاحب یہ بتائیں، سوری، اچھا ان شارٹ اب میں بات اس پوری کو کر لیں. سمرائز کر دوں. ڈاکٹر گیری ملر نے جب ان کو اسٹڈی کیا قرآن کریم کو اور دیکھا کہ اس میں اپنے احساسات کو تو اظہار ہی نہیں ہے، اپنی انا کا تو اظہار ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دفعہ ہے، اپنا کچھ بیان نہیں کیا، صرف ہدایت کی بات بیان ہو رہی ہے. وہ مسلمان ہو گئے. ایک ایکٹیو کرسچن مشنری اینڈ لاجک اینڈ میتھمیٹکس کا پروفیسر مسلمان ہو گیا جب اس نے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو. پھر میں نے آپ کو اسٹائلومیٹرک انالیسس کا بتایا کہ اس کے اسٹائل کو دیکھا گیا 23 ایئر بالکل کنسسٹنٹ، اسے کمپیئر کیا گیا احادیث سے، حدیث بالکل الگ اور اس کے ریزلٹس بالکل الگ، قرآن کریم کے بالکل الگ. پھر اس کو دیکھا گیا کہ یہ جو عربک وہاں پہ اس ٹائم پہ پوئٹری اور پروس تھا دونوں اس سے کمپیئر کیا گیا، کیا اسی اسٹائل کے مطابق ہے؟ نہیں، اس سے بھی بالکل الگ. اس جیسا رائٹنگ اسٹائل کہیں کسی کا موجود ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ. اور لاسٹ پہ سے کمپیئر کیا گیا باقی ڈیوائن بکس سے، تو باقی ڈیوائن بکس میں مور دین ون اسپیکر یا مور دین ون اسٹائل نظر آئے، ڈسٹنکٹ اسٹائلز نظر آئے، جبکہ قرآن کریم میں ایک ہی یونیک اسٹائل نظر آیا. یہ تھا اس کا اسٹیٹسٹیکل پروف کہ یہ قرآن کریم جو ہے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے، نہ کسی اور انسان کی لکھی ہوئی ہے، نہ کہیں سے کاپی کی گئی ہے، کیونکہ یہ اسٹائل اویلیبل ہی نہیں تھا. یہ اسٹائل صرف یہاں پہ ہے. یہ تھا اسٹائلومیٹرک انالیسس سے میرا اوپینین. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اس سے پہلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج کے مفکرین کیا کہتے ہیں، آج کے رائٹرز کیا کہتے ہیں. کیا نعوذ باللہ ایسا کوئی شخص وہم کا شکار ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، پاسبل ہی نہیں، لاجیکلی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ صحیح ہے. یہ تو آپ نے بڑا اچھا اس کو آپ نے اچھا بھی کیا کہ سمرائز بھی کر دیا. اور ایک چیز میرے بیچ میں بھی دماغ میں رہ گئی تھی اور میں پھر اس کے بعد اپنا اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے جو سب سے شروع میں وہم والی بات کی تھی کہ ان کو کیا وہم ہو گیا تھا، تو وہ بھی مطلب میں سننے والوں کے لیے چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ وہم، کیونکہ جیسے آپ سنتے ہیں نا وہم تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ایک سافٹ ویئر ورڈ لگتا ہے. آئی تھنک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وہم والے اعتراض کے اوپر جو لوگ کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ مطلب ان کا کوئی سائیکولوجک، مطلب وہ امپلائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی انسٹیبل انسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی چھوٹا موٹا وہم نہیں ہے کہ مجھے لگا کہ یہاں سے کچھ گزر گیا، وہ بھی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ مجھے لگا یہاں سے کوئی گزرا ہے. وہ والے وہم کی بات نہیں ہو رہی، وہ سائیکولوجیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا، پھر آپ نے اپنا سوال بہت رکھتا اچھا ہوں. کیا، یہ بیان کیا. میں چونکہ یہ اس لیے یوز کر رہا تھا، آپ کو جس سے محبت ہو نا تو آپ کسی اور کی الفاظ بھی ویسے دہرا نہیں سکتے، اس لیے میں وہم کا لفظ استعمال کرتا تھا کیونکہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہتے تھے. وہ میں صرف یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہوتا تو کیا اس شخص کے بارے میں آج کے دور کے تمام مفکرین یہ الفاظ کہتے جو میں نے آپ سے بیان کیے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی جسٹس ریلیٹڈ جو آیت ہے وہ آج بھی ہارورڈ لا اسکول کے دیوار پر لگی ہوئی ہے. اتنی بہترین آیت ہارورڈ لا اسکول پر اب بھی قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو جسٹس سے ریلیٹڈ ہے. ذرا سوچئے نا ان باتوں کو. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی اسٹرگل کو دیکھیے، جس طرح انہوں نے ایک پوری قوم بلڈ کی، ایک پوری ٹیم بلڈ کی، اور وہ ٹیم جب 13 سال بعد بلڈ ہو گئی تو اس کے بعد کیسے پھیلنا شروع ہوا. اتنی زبردست پلاننگ، اتنی زبردست انٹلیکچوئل ایبیلیٹیز، اسٹریٹجک ایبیلیٹیز. کیا کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ وہم یا سائیکولوجیکل ایشو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ لاجیکلی سوچئے گا. میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے کسی کو کہوں، فار ایگزامپل ایک شخص کے بارے میں کہوں کہ یہ انٹلیکچولی اتنا کیپیبل نہیں ہے، بس یہ اپنے وہم کا شکار ہے، اور دوسری طرف دیکھوں کہ اس نے ایک پوری نیشن کھڑی کر دی ہے. وہ
کئی نیشنوں کا معمار بن گیا ہے، اسے بلڈ اپ کر دیا ہے، اس کو موبیلائز کر دیا ہے ایک ایسے دور میں جہاں پہ نظام تھا کہ کاسٹ سسٹم تھا، کوئی اوپر کوئی نیچے، اس میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہ عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. پورا کاسٹ سسٹم بدل دیا، پورا کاسٹ سسٹم بدل دیا. وہ جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، پورے ایکو سسٹم کے لیے رحمت ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ وہم ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ ان کی تمام اچیومنٹس کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کو چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے. پاسبل ہے ابھی چینج کریں، پاکستان کی قوم پہ محنت کریں، جیسے چینج ہوا، جو چینج آیا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی شخص جو وہم کا شکار ہو یہ کر پائے گا؟ لاجیکلی پوچھیے، سوچیے اپنے آپ سے پوچھیے، کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنی بڑی نیشن کو موبیلائز کر سکے؟ اور کس نیشن کو جو جہالت کا شکار تھی. اس کے اندر جیسے بہت سارے لوگ جس طرح یہ بھی بات مینشن کرتے ہیں نا کہ اس چیز کو کہ جی مطلب اسٹریٹجی کے حساب سے یا یعنی کہ جنگی حکمت عملی ہو گئی یا اور بھی جو بھی چیزیں ہو گئیں اس کے اندر، تو جی وہ یہ بھی آئے تھے، مسولینی بھی آیا، ہٹلر بھی آیا، یہ بھی آیا. اگین جس طرح سے آپ نے کیا کہ بھائی اگر اسٹریٹجی کے اندر وہ ماسٹر تھے تو وہ ایموشنز میں بھی اسی لیول پہ ماسٹر تھے. انہوں نے ایموشنل جو ڈسکورس لوگوں کو دیا وہ بھی اسی طرح کا تھا. تو وہ کمپیریزن ہی نہیں بن سکتا کہ جو ہے وہ آپ کسی بھی مطلب آپ کسی بھی کو دیکھ لیں جو آج انسان پاور میں آتا ہے یا آج 200 سال پہلے 400 600 800 1000 آپ اپنی نون ہسٹری جو ہے اس میں دیکھ لیں تو پاور میں آ کے یا تو ایموشنلی ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے یا وہ اس پہ کسی کوئی اور قسم کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. وہ جو ایک اوور آل کمپلیٹ پیکج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، ماں باپ کے، ہر طرح کی ایموشن سائڈ بھی، پھر جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی کیسے چلنا ہے، پاور بھی کیسے گین کرنی ہے، دنیا کو کیسے ٹیک اوور کرنا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں مطلب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل. ایک انسان کے اس میں اٹس آلموسٹ میں امپاسبل. اچھا سفیان صاحب میں آنا چاہوں گا، سوری جی گو ہیڈ پلیز. بھائی صاحب آپ نے اسے بڑا خوبصورتی سے سمرائز کیا کہ ہم نے ایموشنل فرنٹ پہ بھی دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایموشن کے لحاظ سے کتنے ہائی لیول پہ تھے. ہم نے اس لحاظ سے بھی دیکھا کہ اسٹریٹجک لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے، نیشن بلڈنگ کے لحاظ سے، ٹیم اویئرنیس کے لحاظ سے. آپ آج دیکھیں باسط صاحب، آج اگر آپ کہیں کہ یہ پاکستانی قوم کو میں نے موبیلائز کرنا ہے، آپ کر پائیں گے؟ آپ اس کو چینج کر پائیں گے؟ اور پھر اس سے ایسوسیٹ کریں عربک اس جہالت کے دور سے کہ ان لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ مختلف جہالتوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ نے اسے موبیلائز کرنا ہے، انہیں ایک نیشن بنانا ہے، اور ایک ایسی نیشن بنانا ہے جو پوری دنیا پہ پھیل جائے. کیا کوئی ایسا شخص کہ جو نعوذ باللہ وہم کا شکار ہو وہ ایسے کر سکتا ہے؟ وہ پولیٹیکلی ایسے کر سکتا ہے، وہ اسٹریٹجیکلی ایسے کر سکتا ہے، انٹلیکچولی ایسے کر سکتا ہے، ایک پوری نیشن کو بلڈ کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. کوئی بہت باعث ہوگا تو وہ یہ کہہ سکے گا، ورنہ یہ جو فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، جو میں نے آپ کو تمام مفکرین کی باتیں بتائیں، اس میں یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ وہم کا شکار ہو. ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا پرست بھی نہیں تھے، انہوں نے اس پوری اس سے پہلے بھی، اس کے درمیان میں بھی، اور جب سب کچھ اچیو ہو گیا اس کے بعد بھی ایک بہت سادہ اور عام زندگی گزاری. کسی بھی دنیا کی لالچ میں، بادشاہت کی لالچ میں نہیں گزارا. تو انہوں نے بالکل بھی اس کو اس لحاظ سے نہیں گزارا، نہ وہ بادشاہت کی کے لیے تھے، نہ دنیا کے لیے تھے، نہ اللہ نہ کرے ایموشنلی انسیبل تھے. وہ ایک بہترین انسان تھے، ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ سے وہ بہترین انسان تھے. انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، اور پھر ہم نے اسٹائلومیٹرک انالیسس سے اسے دیکھا کہ اسٹائلومیٹرک انالیسس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کسی انسان کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ باقی ڈیوائن بک سے بھی کاپی نہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی یہ بالکل الگ ہے. یہ ان سے بالکل ڈفرنٹ بات کرتا ہے، اور ڈفرنٹ طریقے سے بات کرتا ہے. ایک ڈفرنٹ ڈسٹنکٹ اسٹائل ہے اس میں، پھر بھی آپ کو ڈفرنٹ اسٹائلز مل جائیں گے کیونکہ وہ اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں، وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بالکل ایک ڈسٹنکٹ اسٹائل ہے. اب یہ ہمیں پروف کرنا ہے، ہمیں یہ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ جن کے دل میں شک ہے، تو پھر یہ قرآن کریم ہم کیوں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ باقی تمام چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی ایموشنل لیول، انٹلیکچوئل کیپیبلٹی. پر اب اس بات پر آتے ہیں تو بھائی صاحب، آپ کے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی، تو کیا چیز ہوگی جو ایک شخص کو یقین دلائے گی کہ یہ ایک ڈیوائن بک ہے، یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے؟ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں باسط صاحب،
اسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں نا. کیوں انفارمیشن ایج کہتے ہیں؟ جب آپ جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہے، جس کے پاس ٹھیک انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہے. ایسا ہی ہے نا بالکل. جیسے فار ایگزامپل آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل بٹ کوائن 10% جمپ کرنے والا ہے. آپ کو ایک انفارمیشن ملی، آپ نے بٹ کوائن خرید لیا، آپ کو فائدہ ہوا. جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے، کسی طرح کا بھی انفارمیشن ہے. اب اس ایج آف انفارمیشن میں اگر کسی کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے جو مجھے آج ملی، جو آج سے 50 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی، آج سے 100 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی، اور 1400 سال پہلے کسی نے عرب کے صحراؤں میں وہی ایگزیکٹ انفارمیشن مینشن کی ہو، تو کیا آپ کہیں گے نہیں کہ یہ انفارمیشن تو بغیر ٹیلیسکوپس کے، بغیر کمپیوٹرز کے، بغیر سپر کمپیوٹرز کے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اویلیبل ہو اس ٹائم؟ تو پھر وہ کون ہے جس کے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی؟ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن، اور وہ کیا انفارمیشن ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ ایگزامپل لیتے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈ سے ایگزامپلس لیتے ہیں. سب سے پہلے آئے بایولوجی سے ایگزامپل لیتے ہیں. اچھا سفیان، ایک سیکنڈ. جی اچھا سفیان صاحب، ایک چیز میں اس میں سوری بفور وی موو فارورڈ، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کی طرف ایک انفارچونیٹلی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی. کیا ہمارے پاس ابھی ہے انف ٹائم؟ ورنہ میں یہ چاہوں گا کہ اس چیپٹر کو ہم اگلی دفعہ میں ریکارڈ کریں پراپرلی، کیونکہ میرے ظاہر کے کچھ سوالات بھی ہیں. میں جس طرح میرے ابھی فوری جو میرا ایک سوال تھا وہ بھی مجھے اس میں انکلوڈ کرنا تھا کہ جس طرح بہت ایک مشہور بات ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ بات پتہ تھی نا کہ دس از دا فائنل ورڈ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نبی بھی نہیں بھیجنے ہیں، اور دوبارہ سے کوئی کمیونیکیشن اس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں کرنی ہے انسان کے ساتھ. تو انہوں نے قرآن کو پھر وہ والی شکل کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے، کہ وہ بعد میں کیوں وہ شکل بنی، اور پھر اس کے اوپر 10 طرح کی انٹرپریٹیشن نہیں اس وقت ان کی زوجہ کے پاس تھا، اور حضرت ابو بکر کے پاس تھا، اور نہیں تھا، اور پھر حضرت عثمان نے فائنلی اس کو کمپائل کیا، اور یہ حضرت علی کے پاس بھی ایک ورژن تھا. یہ جو ساری چیزیں کنفیوژن تھی. تو مجھے ایک یہ بھی آپ سے سوال کرنا تھا، اور دوسرا یہ میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے بھی بولا نا مثالیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم کچھ کنسائز، جیسے ہم سنتے تو آ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ بات پہلے 1500 سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی تھی، دیکھو آج ثابت ہو گئی. وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم کوئی 3 4 5 مثالیں بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہے. تو آپ یہ بتائیں میرے پاس، آپ کے پاس ٹائم ہے، یا ہم اس کو نیکسٹ والے اپنے یہیں سے اپنا نیکسٹ سیشن کنٹینیو کریں گے؟ چونکہ یہ چیز، یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس سے کنیکٹڈ ہے. ہم چونکہ پروفٹ ہڈ کا کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور قرآن کریم اس کا مین پوائنٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اسے بریفلی ایکسپلین کروں. اسے ڈیٹیل میں پھر ایک اور پوڈ کاسٹ میں کر سکتے ہیں. ابھی کچھ ایگزامپلز میں بیان کر دیتا ہوں، 3 4 ایگزامپل، پھر ہم ڈیٹیل میں قرآن کریم کے لحاظ سے، قرآن کریم کی ڈیوینٹی کے لحاظ سے ایک اور قسط ریکارڈ کر لیں گے. خیال ہے کہ جو ہے وہ ابھی اتنی ہبڑ دبڑ میں بھی چل رہا ہے، آئی تھنک انٹرنیٹ کے بھی شاید ایشو چل رہا ہے. تو میں تو یہی بولوں گا کہ آئی تھنک ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو ابھی جانا بھی ہے، تو لیٹس ڈو اندر سیشن اس کے بعد. بھائی صاحب ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا، بالکل کچھ میری ایک انگیجمنٹ آ گئی ہے اور کچھ یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو میں بڑا بریفلی 5 منٹس میں یہ قرآن کریم کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، پر یہ بہت شارٹ ہے. ہم اس پہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، اس سے لحاظ سے دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ترتیب کے لحاظ سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو جو اس پہ سوال اٹھاتے ہیں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہے قرآن کریم، اسے ٹیسٹ کریں، اسے دیکھیں کہ کیا وہ اس بات پہ پورا آتا ہے کہ اس میں جو انفارمیشن ہے وہ صرف ڈیوائن یا ہو سکتی ہے اور کریٹر کی طرف سے آ سکتی ہے یا نہیں. ترتیب کے بعد میں تو آپ تب آئیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط ترتیب ملی ہے تو چیک کریں، اسے ہی چیک کریں، دیکھیں کہ وہ کیا ہے، کیا وہ انفارمیشن ٹیسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جیسے ایمبریولوجی کی بات لے لیں. بھائی صاحب آپ کو پتا ہوگا قرآن کریم نے جو سورہ مومنین میں ایمبریولوجی بیان کی ہے، نطفہ، مدغہ، عظام، یہ تمام جو بیان کی ہے، پھر لحم، یہ جو بیان کی ہے، اس کے بارے میں اور آپ نے اس کے بارے میں ڈاکٹر کیت ایلمور کون ہے؟ ڈاکٹر کیت ایلمور کو میرے خیال میں ایمبریولوجی میں ان سے تگڑا کوئی شخص میں نہیں جانتا جو ڈاکٹر کیت ایلمور کی ویڈیو موجود ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ انفارمیشن 1400 سال پہلے اویلیبل ہو. کسی انسان کے پاس انفارمیشن 1400 سال پہلے نہیں ہو سکتی. پھر ڈاکٹر کیت ایلمور کے بعد آپ ڈاکٹر ای مارشل جانسن کو لیں، انتہائی سینئر ایمبریولوجی میں، صرف ایمبریولوجی کی آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر تجاجت تجاسن کو لیں، جو صرف ایمبریولوجی کی آیتوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. یہ تینوں لوگ جو ایمبریولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ تینوں لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ 14 سال پہلے پاسبل ہی نہیں کہ کوئی انسان لکھ سکے. آپ جیولوجی پہ آئیں، آپ قرآن کریم نے جو پہاڑوں کا پورا پروسیس بیان کیا ہے کہ وہ زمین کو کیسے سٹیبلائز کرتے ہیں، اس پہ اکثریت یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. جب آپ اسے اسٹڈی کریں گے، جب آپ
देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट, उससे नीचे जो मोल्टन लावा है, उसमें पहाड़ की रूट्स जो अंदर गई हुई है वो उसको कैसे स्टेबलाइज करती है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये जियोलॉजी की इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आ सकती है। इसके बाद आप जब एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करेंगे, आप जब कुरान करीम कहता है वस्समाए वत्वारिक वमा अदराक त्वारिक अन नजमुस साकिब, तारिक क्या है? तारिक कहते हैं खटखटाने को, रात को आने वाले को, खटखटाने वाले को। तो कुरान करीम आपसे पूछ रहा है कि कसम है तारिक की, कसम है आसमान की, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है? और फिर जवाब देते हैं वो नजमुस साकिब, ये एक साकिब सितारा है। साकिब बासित साहब आपको पता है किसे कहते हैं? साकिब कहते हैं एक इंतहाई ब्राइट और सुराख करने वाला सितारा, ब्राइट और सुराख करने वाला सितारा। बासित साहब, किसी भी डिवाइन बुक में मैं किसी को भी कहता हूँ कि अगर ये कहीं से कॉपी हुआ तो आप देख लें, आपको लगता है कि ग्रीक नॉलेज में है तो ग्रीक नॉलेज में देख लें, किसी और नॉलेज में आपको लगता है आप देख लें, क्या किसी ने ऐसे सितारे का जिक्र किया है जिसको कुरान करीम तारिक कहता है, खटखटाने वाला? उसे नजमुस साकिब कहता है, इंतहाई ब्राइट स्टार और सुराख करने वाला। आपको पता होगा 1960 में जॉसलिन ने एक सितारा ढूंढा और उसका नाम रखा पल्सर स्टार। पल्स किसे कहते हैं? डुग 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 डुग। नॉकिंग कैसे होती है? टिक डिक टिक डिक टिक डिक। इसका नाम ऐसे क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो पल्स आती है जमीन पर, उसे सोनिफिकेशन के जरिए से आवाज में कन्वर्ट किया और इसकी आवाज ऐसी थी, डिक 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 डिक। तारिक, एग्जैक्टली। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बात साहब? उसकी दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि वो इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि वो कुछ वक्त में इतनी रोशनी देता है कि सूरज पूरी जिंदगी में नहीं दे सकता। इतना ब्राइट है, वो साकिब है। और दूसरा, वो बेसिकली एक न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब एक बड़ा सितारा मरता है और उसके जो इनर कोर रह जाता है, वो न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस होता है। न्यूट्रॉन स्टार का एक चमचा हमारे पूरे माउंट एवरेस्ट से भारी है। तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक को दबाता है, दबाता है, दबाता है, इतना दबाता है कि अल्टीमेटली उसमें सुराख करके ब्लैक होल बन जाता है। पियर्सिंग स्टार, सुराख करने वाला सितारा। तो एक पल्सर स्टार क्या है? जो नॉकिंग की आवाज करता है, डिग 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 डिग, जो इंतहाई ब्राइट है और जो स्पेस टाइम फैब्रिक में सुराख कर देता है। वह समाए वत्वारिक वमा अदरा का मतवारिक अन नजमुस साकिब। आप जरा देखिए कि कितना परफेक्टली बयान किया गया है। किसको पता था? एस्ट्रोफिजिक्स की ये मालूमात, कॉस्मोलॉजी की ये मालूमात किसको पता थी? आप एक शख्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस के पीक पे है, उस अरब की जहालत के दौर में, एक वो शख्स जो स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, नेशन बिल्डिंग में, टीम अवेयरनेस में, अवेयरनेस स्प्रेड करने में टॉप पे है, जिसने ऐसी नेशन नेशन बिल्ड की जो अभी भी बिलियंस ऑफ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वो जो स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस से प्रूफ हो जाता है कि उसकी किताब नहीं है, वो किताब एम्ब्रियोलॉजी का। आप अगर कोई ऐसे कह रहा है नौज बिल्ला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है और खुद लिखी है, तो इसका मतलब है कि वो एम्ब्रियोलॉजी के भी मास्टर थे, जियोलॉजी के भी मास्टर थे, एस्ट्रोफिजिक्स के भी मास्टर थे, सोशियोलॉजी के भी मास्टर थे, साइकोलॉजी के भी मास्टर थे, इमोशनल इंटेलिजेंस के भी मास्टर थे। क्या ये पॉसिबल है? इसकी बजाय आप क्यों नहीं मानते जो वो खुद कह रहे हैं? जब आप तीन पॉसिबिलिटीज को उठाते हैं कि क्या वहम था, प्रूव हुआ नहीं था, क्या दुनिया के लिए किया, नहीं दुनिया के लिए नहीं किया, क्या कुरान करीम में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, बिल्कुल है, और लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर ये तीनों नहीं थे तो क्या वो वाकई वही थे जो वो खुद कह रहे हैं आपको? एक शख्स जो हर फील्ड में मास्टर कर चुका है, वो आपको खुद कह रहा है कि ये अल्लाह ताला की किताब है, ये नॉलेज मेरी नहीं है, ये कुरान करीम वहां से आया है। तो आप क्यों नहीं मान लेते? जब आपको सही हर बात जो आपकी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज उसको प्रूफ कर रही है, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, मैंने आज बासित साहब सारी बातें उस पर्सपेक्टिव से की कि कोई स्केप्टिक है वो उसको देखे स्टडी करे, कि कोई मुसलमान है वो उसको स्टडी करे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एस्पेक्ट आपको ये गवाही देगा कि वो एक अजीम इंसान थे, और वो जो कंटेंट लेके आए वो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आप सही है। चूंकि बासित साहब, मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ी कमिटमेंट है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो ये कुरान करीम वाला एलिमेंट जो है जिस पर आपने बात की, और जो जिसके इसके बाकी एलिमेंट्स है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। तो उसको हम किसी और दिन इंशाल्लाह प्लान करते हैं। और आज के लिए हम ये डिस्कशन मेरे ख्याल में काफ़ी होगी। आपका क्या ख्याल? हम्म बिल्कुल और सुफियान साहब, मैं सुनने वालों के लिए भी सिर्फ ये बता दूं कि इंशाल्लाह मैं फिर से जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे टाइम दीजिएगा, तो हम अगली डिस्कशन जो है वो मैं ये चाहूँगा कि हम कुछ मिसालें, जैसे आपने एक दो मिसालें एम्ब्रियोलॉजी की और एस्ट्रोफिजिक्स की एक दो मिसालें तो आपने कर दी, हम इसको भी और कुछ ऐसी चार पांच चीज़ें जिसको एब्सोल्युटली आप जो है वो मतलब पेश कर सकते हैं
جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ یار یہ ہم، انفارمیشن اس ٹائم پہ اویلیبل ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو سینکڑوں ہم تو مثالیں، اس کو سینکڑوں باسل صاحب، انشاءاللہ سینکڑوں ایسی مثالیں، آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں صحیح ہے بالکل. تو وہ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اینڈ دین پھر ہم اس طرف آتے ہیں جو دوسرے میرے سوالات تھے قرآن کے اور اس کو کمبائن انشاءاللہ کرنے کے اور وہ ساری انشاءاللہ چیزیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. بہت بہت شکریہ سفیان صاحب. مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے میں. انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کنٹینیو دیز ڈسکشنز ود یو. انشاءاللہ واسف صاحب، مجھے بھی بہت اچھا لگا. انٹرنیٹ نے، میرے انٹرنیٹ نے، خاص کر ہمارے پاکستان میں انٹرنیٹ کے کافی ایشوز ہوتے ہیں. خاص کر میں رہتا بھی ایک ڈسٹرکٹ میں ہوں، ایک پوری پراپر سٹی نہیں ہے، گاؤں ہے، ولیج ہے، تو وہاں بڑے ایشو ہوتے ہیں. وہ بیچ میں کٹ کرتا رہا، پر مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کر کے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی معاف کریں، ہم بڑے کمزور ہیں، پر ہماری نیت صرف یہی ہے کہ لوگ اس راستے کی طرف آ جائیں جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہمارا علم بڑا کمزور ہے، پر وہ خود بیٹھیں، اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو، اپنے آپ کو. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ سجدے میں گر پڑیں گے. صحیح بات ہے بالکل. ٹھیک ہے سر. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت مہربانی.